اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرین نالج کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کا قربان کرنا۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کر ایک بیٹا لیا۔ آپ علیہ السلام کی عمر کا پچھلا حصہ تھا، آپ علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ رات کے پچھلے حصوں میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تو آپ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ پھر آپ علیہ السلام نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کے بطن سے ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بیٹا دیا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہتا ہے کہ اے ابراہیم اٹھ اور قربانی کر۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام فجر کو اٹھ کر 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ اسی طرح 3 دن تک یہ خواب آپ علیہ السلام دیکھتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اونٹ قربان کرتے رہے۔ پھر چوتھی شب کو خواب میں دیکھا کہ اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو خداوند قدوس کی راہ میں قربان کر۔ سبحان اللہ، سچ ہے کہ خواب پیغمبروں کا بمنزلہ وحی کے ہوتا ہے۔ ایک روز فجر کو نیند سے بیدار ہو کر حضرت سارہ خاتون سے کہا کہ آج مجھ کو خواب میں حکم ہوا ہے کہ اپنے فرزند کو خدا کی راہ میں قربان کر دوں، لہٰذا میں اس حکم خداوندی کو بجا لانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت سارہ خاتون نے کہا کہ بہت اچھا، اپنے فرزند لخت جگر کو خدا کی راہ میں قربان کر دو۔ اس گفتگو کے فوراً بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی شتیر پر سوار ہو کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا پہنچے، اور اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 9 برس کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کے سر میں کنگھی کر کے اور ان کے بال مشک و عنبر سے خوشبودار کر کے اور ان کے آنکھوں میں سرما لگا کر اور ان کو پاکیزہ کپڑے پہنا کر میرے ساتھ دعوت میں بھیج دو، میں اسے اپنے ساتھ دعوت الہی میں لے جاؤں گا۔ اس حکم کو سن کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خوب اچھی طرح نہلا دلا کر اور پاکیزہ کپڑے پہنا کر کہا کہ تم آج اپنے باپ کے ساتھ ضیافت میں جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تیز دار چھری اپنے آستین میں چھپائی اور حاجرہ کے سامنے سے نکل آئے، اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اپنے باپ کے پیچھے چلنے لگے۔ یہ کیفیت دیکھ کر شیطان لعین حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس آیا، لیکن اس نے ابھی اس سے کہنا مناسب نہ سمجھا، اور فوراً ہی وہ شیطان حضرت حاجرہ کے پاس جا پہنچا اور اسے کہنے لگا کہ آج اسماعیل تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ حضرت حاجرہ نے اس سے کہا کہ آج وہ اپنے باپ کے ہمراہ ایک ضیافت میں گیا ہے۔ شیطان نے کہا کہ افسوس، اس بیچارے کو تو اپنا باپ ذبح کرنے کے لیے لے گیا ہے۔ حضرت حاجرہ نے کہا معاذ اللہ، تم نے سنا ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کو کبھی نہ حق مارا ہے؟ ابلیس نے کہا کہ خدا نے اسے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت حاجرہ نے کہا کہ واقعی خدا کا فرمان ہے تو میں بھی اس کی رضا پر راضی ہوں۔ بس ابلیس حضرت اسماعیل کے پاس آیا، اور اس لعین نے یہ گمان کیا کہ ابھی تو یہ لڑکا ہے، ہم اس کو نہایت آسانی سے خدا کے حکم سے جھٹکا سکیں گے۔ ابلیس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ میں آج اپنے باپ کے ساتھ ضیافت میں جا رہا ہوں۔ شیطان بولا نہیں، تمہارا باپ تو تم کو آج ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ آپ یعنی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے اس شیطان لعین سے کہا کہ کبھی باپ نے اپنے بیٹے کو بے گناہ مارا ہے؟ کیا کبھی تم نے ایسا سنا ہے؟ ابلیس حضرت اسماعیل سے کہا کہ اس کو تو یہ حکم خدا کی طرف سے دیا گیا ہے کہ وہ آج اپنے فرزند کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے یہ جواب دیا کہ یہ حکم خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو پھر تو 1000 جانیں بھی میری خدا کی راہ میں فدا ہوں، اور میں بخوشی اس کی راہ میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ جب وہ دونوں بزرگ دور تک نکل گئے، تب اسماعیل نے اپنے باپ سے عرض کیا کہ اے میرے ابا جان، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھ کو ذبح اللہ کے راستے میں کر رہا ہوں، بس اے میرے بیٹے مجھ کو بتا دو تمہارے اس میں کیا رائے ہے؟ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کیا کہ اے میرے ابا جان، یہ تو بڑی بھاری سعادت ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں اور رات کو بہت کم سوتے ہیں۔ جب آپ بحکم خدا سوئے تو رحمت رب سے آپ کو یہ خواب کی سعادت نصیب ہوئی، میں بخوشی اس پر راضی ہوں۔ اور پھر جب دونوں حکم الہی پر راضی ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو زمین پر ماتھے کے بل لٹایا تاکہ بیٹے کا منہ سامنے نظر نہ آوے اور میری
محبت جوش نہ کرے اور حکم خداوند میں کبھی کوئی کوتاہی نہ ہو۔ اور یہ بات در حقیقت بیٹے نے اپنے باپ کو سکھائی تاکہ میری قربانی کی فرمائش کی تکمیل ہو سکے اور خداوند قدوس کے ہاں مقبول ہو جاؤں۔ کہتے ہیں کہ اس عمل کو بجا لانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی، مگر دل پر جو بیتی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور حضرت اسماعیل نے بوقت ذبح اپنے والد سے مؤدبانہ التماس کی کہ ابا جان میری صرف 3 گزارشیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے میری ہاتھ پاؤں کو مضبوطی سے باندھ لیجئے کیونکہ میری جان نازک ہے۔ چھری کے زخم کے ماتے اگر میں تڑپنے میں خدا نہ خواستہ قطرہ خون کا ایک بھی قطرہ آپ کے کپڑوں میں لگ جائے تو میں قیامت کے دن گرفتار ہو جاؤں گا اور عذاب الہی برداشت نہیں کر سکوں گا۔ اور دوسری یہ کہ میرے منہ زمین کی طرف کیجئے تاکہ میرا منہ آپ کو نظر نہ آوے اور میں بھی آپ کی طرف نظر نہ کر سکوں تاکہ آپس میں محبت جوش نہ کرے اور یہ ہمارے اور آپ کے درمیان قصور کا سبب نہ بنے۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ جب آپ گھر کی طرف تشریف لے جائیں تو وہاں جا کر میری محترمہ والدہ صاحبہ کی خدمت میں سلام کہنا اور میرا کپڑا خون بھرا ان کو دینا تاکہ یہ نشانی ان کو تسلی کا کام کر سکے۔ اور یہ صرف اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ اس کا کوئی دوسرا فرزند نہیں۔ یہ باتیں اپنے بیٹے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی اور اس کے بعد اپنے کرتے کی آستین سے چھری اور رسی نکال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں خوب اچھی طرح باندھ دی اور ان کا منہ زمین کی طرف کر دیا۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے میرے ابا جان میرے ہاتھ پاؤں کھول دیجئے کیونکہ جو بندہ بھاگنے والا ہوتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دی جاتی ہے اور ان کو خدا کی راہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ مانی اور ان کے گلے پر چھری رکھ دی اور چھری کو ان کے گلے پر زور سے چلائی مگر بحکم خدا کچھ بھی نہیں کٹا۔ مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کیا کہ اے میرے ابا جان کیا چھری کی پشت کی ذبح کرتے ہو جو کاٹتی نہیں ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری زور سے لگائی لیکن پھر بھی ذبح نہ ہوا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا کیا اس مرتبہ چھری کی نوک سے گلے میں ڈال کر زور سے ذبح کرو شاید یہ کامیاب ہو اور میں خدا کی راہ میں ذبح ہو جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے کہنے پر ویسا ہی کیا لیکن پھر بھی کچھ نہیں کٹ سکا۔ چھری دستے کے اندر اور دستہ خلق پر رہ گیا، غرض یہ کہ وہ ذبح کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں آ کر چھری کو زمین پر ڈال دیا۔ اس وقت چھری نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کلام کیا کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا تمہیں کہتا ہے کہ کھاٹو اور مجھے کہتا ہے کہ مت کھاٹو اور آپ کو ایک دفعہ فرماتا ہے اور مجھے 10 مرتبہ فرماتا ہے کہ مت کھاٹو اور یہ جان لو کہ یہ حکم الہی سب سے بہتر اور اس کے حکم کے آگے کسی کا حکم نہیں چل سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گفتگو میں تھے کہ اسی اسنا میں اس کے پیچھے سے ایک تکبیر کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ بلند آواز سے یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زور سے چھری چلائی لیکن اس چھری نے گلہ نہیں کاٹا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے جنت سے قبول شدہ دمبا حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ رکھ دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جنت کے دمبے کو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول فرمایا اور قیامت تک اس سلسلے کو جاری رکھنے کا حکم ہوا اور یہ سنت قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان کر دے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ تمام نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ السلام علیکم۔